اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کا موضوع امیر المومنین سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عجیب و غریب فیصلے کے متعلق ہے۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے بڑا قاضی قرار دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے دور حکومت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی چیف جسٹس مقرر کیا تھا۔ ابن شہار اشوب کیس ابن ربی سے واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو عورتوں کے درمیان لڑکی اور لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرتی تھی کہ لڑکا میرا ہے اور لڑکی دوسری کی ہے۔ یہ تنازع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئی تاکہ وہ اس تنازع کا فیصلہ کر سکے۔ دو بچے اکٹھے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دو ہی عورتیں تھیں، اور دونوں نے دعویٰ شروع کر دیا کہ لڑکا میرا ہے، دوسری کہتی ہے لڑکا میرا ہے۔ روایت کے مطابق جب یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو سنتے ہی بے چینی سے بیٹھے اٹھے، اپنے آپ کو کبھی اس طرف جھکاتے کبھی دوسری طرف جھکاتے۔ کہنے لگے کہ گروہ مہاجرین اور انصار، آخر بتاؤ تمہارے نزدیک اس کا کیا فیصلہ ہے؟ حاضرین نے کہا کہ ہمیں اس کا فیصلہ معلوم نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر غصے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سچی بات کہو۔ خدا کی قسم ہے تم اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہو، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مجھ سے بڑا اہل علم کون ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، گویا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں یاد نہ کروں؟ کیا قدرت نے کسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل بنایا ہے؟ کیا کسی عورت نے آج تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل بچہ پیدا کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ کسی کو بھیج دیں تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افسوس ہے، علی ہماری طرف آئیں۔ علی کی منزل اور مقام اس سے بہت بلند اور عرفہ ہے، وہ ہاشمی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت مبارک جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت مبارک ہے۔ وہ اتنے بلند ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں، اور ایسے فلک بوس پہاڑ ہیں کہ کوئی پرندہ بھی ان کی بلندی کو چھو نہیں سکتا۔ وہ تو یادگار رسول خدا ہیں اور علم رسول خدا کی انمول کان ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ وہ ہماری طرف آئیں۔ ارشاد فرمایا کہ ساتھیو، اٹھو میرے ساتھ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دست مبارک میں قطار لیے ہوئے باغ کی زمین کھود رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے سیلاب اشک رخساروں پر بہہ رہا ہے۔ یہ شان تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے اور پوچھا کہ امیر المومنین، یہاں کیسے تشریف آوری ہوئی؟ آپ کا آنا مبارک ہو، کیسے تشریف لائے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو الحسن، دو عورتوں کا لڑکے اور لڑکی کے بارے میں تنازع ہے۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتی ہے کہ لڑکا میرا ہے، لڑکی دوسری کی ہے۔ اس مشکل مسئلے کا حل کرنے سے ہم لوگ عاجز ہیں، اس لیے آپ کے دروازے پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے ایک تنکا اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے کا جواب اس تنکے کے توڑنے سے بھی آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ فرمایا، ایسا کیجئے کہ دونوں عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنا اپنا دودھ کسی برتن میں لائیں، اور پھر ان دونوں کی دودھ کا وزن کر لیں۔ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا تو لڑکا اسی کا ہوگا، تو جس کا دودھ ہلکا ہوگا لڑکی اسی کی ہوگی۔ یہ تعویل سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت پر اش اش کر کے اٹھے اور اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین گرامی، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔